صبح پاکستان کے سلسلے گھریلو پرندے میں پیش ہے گھریلو پرندہ مرغی۔ انسان اور دیگر جانوروں کا ساتھ اس زمانے سے ہے جب وہ ایک غیر متمدن ماحول میں غاروں میں رہتا تھا۔ ابھی اس نے آگ بھی دریافت نہیں کی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کے ذہن نے ترقی کی تو وہ جانداروں کو پالتو بنا کر اور انہیں سدھار کر ان سے فائدہ مند کام لیتا رہا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے جانور اور پرندے انسانی فائدے کے تحت پالے جانے لگے اور اس کو ایک فائدہ مند کاروبار سمجھا جانے لگا۔ مرغ یا مرغی بھی ایک ایسا پرندہ ہے جس کو صدیوں پہلے مفید جانتے ہوئے انسان نے گھروں میں پالنا شروع کیا۔ مرغی، ٹرکی اور تیتر ایک ہی خاندان کے پرندے ہیں جو اب عام طور پر گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ مرغی بنیادی طور پر ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والا پرندہ ہے، مگر اب دنیا کے ہر خطے میں اس کو پالا جا رہا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق دنیا میں یہ سب سے زیادہ ان پرندوں میں شمار ہوتا ہے جو گھروں اور مختلف فارمز میں پالے جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 300 سال قبل مسیح اس پرندے کو گھروں میں خوراک کی غرض سے پالنے کا رواج ہوا۔ اس سے قبل اس کو صرف لڑائی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا، یعنی آج کل جو مرغ کی لڑائی کا تماشا ہوتا ہے یہ اسی دور سے چلا آ رہا ہے۔ انسان نے جب مرغی کے انڈے اور گوشت کو بطور خوراک استعمال کرنا شروع کیا تب سے اس کا کاروبار بھی عام ہوا۔ مرغی جہاں انڈے اور گوشت کی ضرورت پوری کرتی ہے وہاں اس کا نر یعنی مرغ نسل کی افزائش کے علاوہ طلوع صبح کے وقت اذان کے لیے بھی مقبول ہوا۔ جب تک گھڑی ایجاد نہیں ہوئی تھی تب سے صدیوں تک لوگ صبح جاگنے کے لیے مرغ کی اذان کو الارم کی طرح استعمال کرتے رہے۔ نر مرغ کی پہچان اس کے سر پر تاج نما سرخ کلگی ہوتی ہے جو مادہ سے قدرے زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ مرغی کئی رنگوں اور کئی نسلوں میں ملتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں اس وقت جانوروں اور پرندوں میں سے سب سے زیادہ گوشت اسی کا کھایا جاتا ہے، اور اس کا کاروبار بھی باقی پرندوں سے کئی گنا زیادہ کیا جاتا ہے۔ مرغی کے بچے کے لیے اردو میں چوزے اور انگریزی میں چکن کی اصطلاح اس قدر تمام ہوئی، بلکہ اب ہر عمر کے مرغ اور مرغی کو بلا تخصیص چکن کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں چکن یعنی مرغ کی 500 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں جو اقسام پائی جاتی ہیں ان میں لہر مرغی سر فہرست ہے۔ یہ سفید رنگ کی ہوتی ہے، اسے زیادہ تر انڈوں کے لیے پالا جاتا ہے۔ یہ نسل 6 ماہ میں تیار ہو جاتی ہے اور تقریباً روزانہ انڈے دیتی ہے، اس لیے انڈوں کی پیداوار کے اعتبار سے اس کو منافع بخش مرغی خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد برائلر مرغی پاکستان میں گوشت کی ضرورت کے لیے عام ہے اور اس کا گوشت کثرت سے فروخت ہوتا ہے۔ یہ سفید رنگ کی بھاری بھرکم مرغی ہے جس کا گوشت جلدی پکنے اور لذیذ ہونے کی بنا پر زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ مرغی کی یہ قسم انڈے دینے کی صلاحیت کم رکھتی ہے۔ پاکستان میں گولڈن مرغی بھی عام گھروں میں پالی جاتی ہے جو 6 ماہ کی عمر میں انڈے دیتی ہے اور اس کا گوشت لذیذ اور طاقت بخش ہوتا ہے۔ اصیل مرغی بھی پاکستان میں شوق سے پالی جاتی ہے۔ اس کی مارکیٹ میں بہت مانگ ہوتی ہے اور مہنگے داموں خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ ایک بڑی اصیل مرغی 35 سے 40 انڈوں کے بعد کڑک ہو جاتی ہے۔ جب انڈوں سے چوزے برآمد ہوتے ہیں تو یہ لگ بھگ 4 ماہ تک اپنے بچوں کی نگہداشت بڑی محنت سے کرتی ہے۔ اس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ کھانے کی بجائے لڑائی کے لیے پالی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ کافی مہنگی ہے اس لیے خرید و فروخت اور فارمنگ بہت کم ہوتی ہے۔ یوں یہ نسل آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں دیسی مرغی بڑی مقبول ہے۔ اس کا گوشت بے حد لذیذ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر گھروں میں دیسی خوراک پر پالی جاتی ہے۔ یہ لگ بھگ 20 انڈے دینے کے بعد کڑک ہو جاتی ہے۔
اس کی افزائش بھی اب بہت کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کی دیکھ بھال اور زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس پولٹری فارمز میں مصنوعی خوراک پر پرورش پانے والے برائلر سستے اور آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ پاکستان میں نہ صرف یہ خوراک کی ضرورت پوری کر رہے ہیں بلکہ اس کا وسیع پیمانے پر ایک منافع بخش کاروبار بھی کیا جاتا ہے۔ دیسی مرغی جو زیادہ تر دیہاتوں میں پالی جاتی ہے، اس پر اخراجات زیادہ نہیں ہوتے۔ گھروں میں بچی ہوئی خوراک، کھانا، سبزیوں کے پتے وغیرہ اس کی خوراک ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ ابھی آپ سن رہے تھے صبح پاکستان کے سلسلے گھریلو پرندے میں مرغی۔ یہ تحریر تھی علی حیدر کی، آواز جاوید چودھری، ریکارڈنگ انجینئر راشد قریشی، پروڈیوسر مقصود سلطان، اور یہ پیشکش تھی آزاد کشمیر ریڈیو میرپور کی۔